بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی سلامتی، صحت اور تندرستی کی بہترین حالت میں اپنے اپنے گھروں میں اپنی زندگی بہتر طور پر گزار رہے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھوڑا سا گلے کا ایشو ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس وجہ سے تھوڑی سی آواز میں پرابلم آ گئی ہے، تو انتہائی سمع خراشی کی معذرت چاہتی ہوں۔ تو انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ کام بہت اچھا کر رہے ہیں، اور سبھی اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ آپ سب ان چیزوں کو اپنی لائف میں پرفارم کریں، کیونکہ پرفارمنس ہی آپ کی لائف میں چینج لا سکتی ہے، اور اگر آپ یہ پرفارمنس نہیں کریں گے تو آپ جو ہے چیزوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ کبھی بھی ہم کوئی چیز بھی سنتے ہیں تو وہ کچھ وقت تک ہمیں یاد رہتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ ضرور ضرور ان چیزوں کو پریکٹس میں رکھیے، اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ میں بہتری آ جائے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شخصیت کو بہت زیادہ اگر آپ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں، بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بات چیت اور الفاظ کی چناؤ کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، صرف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے سامنے بھی کوئی بات کر سکیں، کسی محفل میں خود کو ریپرزینٹ کر سکیں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں آپ کو کانفیڈنس لیک نہ ہو، اور فیملی گیدرنگز میں بھی آپ شامل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم ہو تو وہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی میسیج ڈیلیور کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اس میسیج کو ڈیلیور کرنے میں آپ کو ہیزیٹیشن نہ ہو، آپ گھبراہٹ نہ کریں، آپ بات چیت کرتے ہوئے ہاں یہ اس طرح کی بات چیت نہ کریں۔ بہت سارے لوگ مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی کھڑے کھڑے کبھی باڈی کو کچھ ہلنا جلنا شروع کر لیا، کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کے اس کو گھمانا شروع کر دیا، یا آپ کی باڈی لینگویج بالکل آپ کی جو ہے بات چیت کے ساتھ جو ہے وہ میل نہیں کرتی ہوگی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کی شخصیت پہ ایک نگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ کو بہت زیادہ کور کرنا ہوگا، اور کانفیڈنس لانے کے لیے آپ لوگوں سے بات چیت کریں، اس گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ اور اسپیشلی میرے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ جن لوگوں کا بھی کانفیڈنس لیول زیادہ نہیں ہے تو آپ گروپ میں آئیں، کوئی پرابلم ہو، کوئی مینٹلی ایشو ہو، یا پھر آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کے ان ایریاز میں جو ہے کوئی لیکنگ ہو، تو آپ اس کو ضرور بتائیے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ سب کا ایک ٹاسک ہے کہ آپ نے اس گروپ میں بتانا ہے کہ آپ کی کوئی 3 ایسی خوبیاں جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ آپ کے اندر ہیں، تو آپ اس کے تھرو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور 3 کوئی ایسی خامیاں بتائیے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگ ضرور آج گروپ اوپن ہونے کے بعد اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا مینرز بھی آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، کہ آپ کو بڑوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کس طرح سے جو ہے تہذیب ہے، اور آپ بچوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچرز کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ آپ کس انداز سے رہتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور یہی چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ یعنی سب کے ساتھ اچھے سے اچھا طرح سے پیش آئیں، بہترین اخلاق اور کردار کا نمونہ پیش کریں، لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے پیچھے بھی، یہ سب آپ کی تعریف کریں۔ یہ صرف اس وقت
ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ جو ہے غلط نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ میں سب کے ساتھ بہتر کروں تو اللہ میرے حق میں بہتر کرے گا، ہم ہر چیز کو اگر اللہ سے ریلیٹ کریں گے تو وہ چیزیں ہماری خود بخود بہتر ہوتی چلی جائیں گی، اور بظاہر جو شخص آپ کے ساتھ کچھ غلط بھی کر رہا ہوگا تو اس کے غلط کرنے کی وجہ سے ریوارڈ آپ کو اللہ کی طرف سے ملے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو نگیٹیوٹی کی وجہ سے بجائے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں تو ان چیزوں سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو یہی آپ لوگوں سے عرض کرنی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں کوشش کریں کہ سب کے لیے اچھا سوچیں، اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھا سوچیں، تو پھر زندگی میں آپ کی بہت ہی زبردست طرح سے تبدیلی آئے گی۔ اور تھوڑا سا صبر و برداشت، اگر بظاہر کوئی بھی حالات ہمارے لیے بالکل نگیٹو ہو رہے ہوں، چاہے وہ فیملی کی طرف سے ہوں، آفس کی طرف سے ہوں، جاب کی طرف سے ہوں، تو اس میں تھوڑا سا صبر اطمینان کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت 100% آپ کو اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہوگا، جیسے کہ اگر آگ کے قریب بیٹھتے ہیں تو لازمی انسان اس سے جھلستا ہے، اس کی تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس میں تھوڑی سی برداشت اپنے اندر پیدا کی اور اس سے خود کو نکالنے کی کوشش کی تو اس کی جو ریوارڈز آپ کو ملیں گے تو وہ آپ خود دیکھیں گے کہ زندگی کا ایک چینج جو ہے نا وہ بہت بڑا چینج ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ چینج کرتے ہوئے اپنی لائف کو بہت زیادہ بہتری کی طرف لے آئیں گے۔ اس کے لیے جو میں نے طریقے بتائے تھے، سب سے بیسٹ پانی پینے کا طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے پانی پئیں کہ آپ خود کو ریلیکس کریں، آپ خود کو جو ہے کسی بھی اینگر پوزیشن میں ہو تو کچھ نہیں کریں، غصے میں ہیں آپ جائیں ایک گلاس لیں، ایک گلاس پانی بھریں اور اس کو اسی انداز سے پئیں جس طرح سے میں نے آپ کو سکھایا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ وہ جو آپ سپس کاؤنٹنگ کر رہے ہوں گے اور یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور اس طرح سے آپ اپنی جو مختلف عادات ہیں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ Send. Pause. Send. Button. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے ان ایریاز کو جو ہے اور زیادہ امپروو کریں گے۔ جیسے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے موبلٹی اینڈ اورینٹیشن۔ موبلٹی اینڈ اورینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فرد اپنے گھر سے باہر کس طرح سے نکل کر سیفلی، ایفیشینٹلی اور اپنی باڈی کا، اپنے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے سراؤنڈنگ میں موو کرے، ہر چیز کو جانے پہچانے، اور اپنے گھر کے اندر کی بھی اس کو اچھی طرح سے اورینٹیشن ہونا چاہیے، اور وہ اس میں سیلف ڈپینڈنٹ ہو کے موو کر سکے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر جو ہے موبلٹی اینڈ اورینٹیشن ہوتی ہے۔ اب اورینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک روم میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کتنی الماریاں ہیں، کتنے ڈورز ہیں اور کتنی ونڈوز ہیں، آپ کہاں سے اس کا انٹرنس ہے اور کہاں سے اس کا ایگزٹ ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو خود معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کسی بھی کھڑکی کے پاس جا سکتے ہو تو وہاں سے دروازہ کتنی دور ہے، یہ تمام چیزیں اگر آپ کو معلوم ہو تو اس کمرے کی اورینٹیشن آپ کو بالکل اچھی طرح سے معلوم ہوتی ہے، اور اسی اورینٹیشن پر جب آپ آرام سے موو کرتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں بغیر کسی حادثے کے، سیفلی ایفیشینٹلی موو سراؤنڈنگ میں کر لیتی ہیں، تو یہ آپ کی موبلٹی اینڈ اورینٹیشن ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ کے کمرے میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، آپ کے گھر سے باہر ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی میں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے کبھی اکیلے موو کرتے ہیں، کبھی کسی سائٹڈ گائیڈ کے ساتھ موو کرتے ہیں، کبھی وائٹ کین کے ساتھ آپ گھر سے باہر آتے جاتے ہیں،
یا ایسی ایریاز پہ جہاں اس کی ضرورت ہو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور بہت سے اوور آل کنٹریز جو باہر ہمارے اوورسیز ممالک ہیں تو وہاں پر جو ہے ڈاگ گائیڈ بھی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روڈ وغیرہ کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے آرام سے جو ہے ہم خود بھی واک کر سکے. تو بیچارے ڈاگس کا تو کیا حال ہوتا ہوگا. یہاں پہ بہت سارے گڑھے کھدے ہوئے ہوتے ہیں اور ان ایون روڈ ہوتا ہے, کبھی کہیں سے ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس میں صرف یہی ہے کہ ہم سائٹڈ گائیڈ کے ساتھ واک کر سکیں یا پھر اکیلے واک کریں. لیکن اس وقت یعنی جب ہمیں یقین ہو کہ یہاں کا جو ہے سارا ایریا ہمارا جانا پہچانا ہے, اس کی اورینٹیشن ہمیں بہتر طور پہ ہوگی تو ہم اس میں موو کریں گے. تو آج سے ہم اس کا بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ کبھی ہم موبلٹی کی کوئی چیز آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے, مختلف ٹیکنیکس بتا رہے ہوں گے تاکہ آپ ان ٹیکنیکس کو فالو کریں اور ان تمام چیزوں کو سمجھ کے آپ اپنی لائف میں اس کو پرفارم کریں. ٹھیک ہے, آپ سب کے پاس آپ کے بیگ میں وائٹ کین لازمی ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی, مشکل حالات یا کسی ایسی چیز میں آپ کو ضرورت ہو کہیں گھر سے باہر نکلنے کی تو آپ وائٹ کین کا استعمال کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل سکیں. شکریہ. سینڈ پوسٹ سینڈ. اچھا ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے ان ایریاز کو جو ہے اور زیادہ امپروو کریں گے. جیسے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے موبلٹی اینڈ اورینٹیشن. موبلٹی اینڈ اورینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فرد اپنے گھر سے باہر کس طرح سے نکل کر سیفلی, ایفیشینٹلی اور اپنی باڈی کا, اپنے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے سراؤنڈنگ میں موو کرے, ہر چیز کو جانے پہچانے اور اپنے گھر کے اندر کی بھی اس کو اچھی طرح سے اورینٹیشن ہونا چاہیے اور وہ اس میں سیلف ڈپینڈنٹ ہو کے موو کر سکے. تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر جو ہے موبلٹی اینڈ اورینٹیشن ہوتی ہے. اب اورینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک روم میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, کتنی الماریاں ہیں, کتنے ڈورز ہیں اور کتنی ونڈوز ہیں, آپ کہاں سے اس کا انٹرنس ہے اور کہاں سے اس کا ایگزٹ ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو خود معلوم ہونی چاہیے. آپ کسی بھی کھڑکی کے پاس جا سکتے ہو تو وہاں سے دروازہ کتنی دور ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ کو معلوم ہو تو اس کمرے کی اورینٹیشن آپ کو بالکل اچھی طرح سے معلوم ہوتی ہے. اور اسی اورینٹیشن پر جب آپ آرام سے موو کرتی ہیں, چلتی پھرتی ہیں بغیر کسی حادثے کے, سیفلی ایفیشینٹلی موو سراؤنڈنگ میں کر لیتی ہیں تو یہ آپ کی موبلٹی اینڈ اورینٹیشن ہو جاتی ہے. اب یہ آپ کے کمرے میں ہو, آپ کے گھر میں ہو, آپ کے گھر سے باہر ہو, یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی میں شامل ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے کبھی اکیلے موو کرتے ہیں, کبھی کسی سائٹڈ گائیڈ کے ساتھ موو کرتے ہیں, کبھی وائٹ کین کے ساتھ آپ گھر سے باہر آتے جاتے ہیں, یا ایسی ایریاز پہ جہاں اس کی ضرورت ہو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور بہت سے اوور آل کنٹریز جو باہر ہمارے اوورسیز ممالک ہیں تو وہاں پر جو ہے ڈاگ گائیڈ بھی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روڈ وغیرہ کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے آرام سے جو ہے ہم خود بھی واک کر سکے. تو بیچارے ڈاگس کا تو کیا حال ہوتا ہوگا. یہاں پہ بہت سارے گڑھے کھدے ہوئے ہوتے ہیں اور ان ایون روڈ ہوتا ہے, کبھی کہیں سے ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس میں صرف یہی ہے کہ ہم سائٹڈ گائیڈ کے ساتھ واک کر سکیں یا پھر اکیلے واک کریں، لیکن اس وقت یعنی جب ہمیں یقین ہو کہ یہاں کا جو ہے سارا ایریا ہمارا جانا پہچانا ہے، اس کی اورینٹیشن ہمیں بہتر طور پہ ہوگی، تو ہم اس میں موو کریں گے۔ تو آج سے ہم اس کا بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ کبھی ہم موبلٹی کی کوئی چیز آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے، مختلف ٹیکنیکس بتا رہے ہوں گے، تاکہ آپ ان ٹیکنیکس کو فالو کریں اور ان تمام چیزوں کو سمجھ کے آپ اپنی لائف میں اس کو پرفارم کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سب کے پاس آپ کے بیگ میں وائٹ کین لازمی ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی، مشکل حالات یا کسی ایسی چیز میں آپ کو ضرورت ہو کہیں گھر سے باہر نکلنے کی، تو آپ وائٹ کین کا استعمال کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل سکیں۔ شکریہ۔ Sent. Pause. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بہت زبردست چیز کوک کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ کوک کروانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگ جو ہیں رشین سیلیڈ کی ویڈیوز بنا کے یہاں پر شیئر کر دیں۔ آپ لوگوں نے کہا تھا ہم پرفارم کریں گے اور پھر آپ کو بھیجیں گے، تو اب ایز سون ایز پاسبل یہ آپ میرے پاس بھیجیے، تاکہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہیں زبردستی چیز کوک کروائیں یہاں پہ۔ ویسے بھی آج کل آپ لوگ بڑے لکی ہیں کہ دو بڑے زبردست قسم کے ایونٹس آ رہے ہیں، جیسے مینگو مینی آ جائے گا، مختلف مینگو کی چیزیں ہم بنائیں گے یہاں پر۔ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کورسز کے دوران یہ مینگو سیزن نہیں ہوتا، تو لیکن اب اس سیزن میں مینگو کثرت سے اویلیبل ہے، اور مختلف چیزیں بھی بڑی مزے کی اویلیبل ہے، تو آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہاں، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اسی ڈیورنگ کورس میں عید قرباں آنے والی ہے، تو عید قرباں کے جو ہے وقت میں بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو مختلف انفارمیشنز دی جائیں گی، اور مزے کے کھانے بنانے سکھائے جائیں گے، تاکہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پر اور بھی زیادہ ڈفرینٹ چیزیں بنانے کے قابل ہوں، اور بالکل آپ کی فیملی سے جو آپ کے گھر سے جو آپ لوگ چیزیں بناتے ہوں اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹیسٹ کی چیزیں آپ لوگ یہاں پر بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر تیار ہو جائیے اور ابھی سے شروع کریں ورکنگ کرنا، کیونکہ پھر اس وقت تک انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں بالکل اکیلے کام کر سکیں گے اللہ کی عطا سے۔ تو ریڈی ہو جائیے، اور سب سے اچھی طرح سے چولہے کے اوپر برتنوں کو سیٹ کرنے کا سیکھیے، کہ برتن آپ چولہے پر سیٹ کریں تو آپ کے ہاتھ سے وہ ڈسبیلنس نہ ہو۔ اس کو آپ آرام سے چیک کیا کریں، برتن رکھنے کے بعد اسٹینڈ کو، جو اسٹینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو ہلکا سا ٹچ کر کے چیک کر لیا کریں کہ یہ بالکل برتن جو ہے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ جو ہیں تلے والے برتن لیں، جس کا تلا تھوڑا سا چوڑا ہو اور اس اسٹینڈ پہ آرام سے بیٹھ جائے۔ ہمیشہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کی کوئی بھی پتیلی ایسی نہ ہو جو ڈس بیلنس ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جو ہے ایسی سچویشن ہوگی جو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم کا باعث بن سکتی ہے، کہ ڈیورنگ کوکنگ کوئی آپ کی پتیلی، کوئی بھی ساس پین جو ہے ڈس بیلنس ہو کے نیچے آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت نقصان ہو سکتا ہے آپ کا بھی، اور سب سے پہلے تو آپ کا ہی نقصان ہو سکتا ہے، بعد میں پھر بہت زیادہ محنت لگتی ہے صفائی کرنے میں، ان چیزوں کو اٹھانے رکھنے میں۔ تو سب سے پہلی جو ہے آپ یہ خیال کریں گے، ترجیح یہ کریں گے کہ آپ چیزوں کو بہتر طور پر رکھیں، سیف سائٹ پر دیکھ لیں کہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہونے والا، اس کے بعد پھر آپ کام اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کسی مشکل سے جو ہے بچ جائیں۔ اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ پہلے آپ برتن سیٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ کوکنگ کریں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے چولہا کو آنچ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر برتن رکھتے ہیں، لیکن میں ریکمینڈ یہی کروں گی کہ جب آپ بالکل نیو ہوں، بگنرز ہوں، تو آپ سب سے پہلے کیا ہے چولہے پر برتن رکھیے،
آنچ بہت تیز نہیں کھولیں گے، تھوڑی سی فلیم آن کیجیے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو آنچ لگائیے، چاہے وہ لائٹر سے ہو، ماچس سے ہو، ٹھیک ہے. اس طرح آپ آسانی سے چولہے کو آن کر سکیں گے. اور اپنی سیفٹی 100% آپ نے رکھنی ہے. جب چولہا اس طرح سے آن کریں گے، اس سے ایک اسٹیپ دور آپ کھڑے ہو کر کام کریں گے. چولہے سے ایک اسٹیپ دور، یعنی ایک قدم پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے چولہے پر کوئی بھی ورکنگ کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کسی بھی قسم کی مشکل، اگر کوئی پرابلم والی سچویشن ہو، اس سے بآسانی باہر نکل سکتے ہیں. Voice note you want to talk button. Send. Pause. اچھا ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج میں آپ لوگوں کو پورنگ ٹیکنیک کرنا سکھاؤں گی کہ پورنگ ٹیکنیک آپ کس طرح سے کریں گے. پورنگ ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں پانی کو انڈیلنا. اب چاہے آپ وہ جگ سے گلاس میں نکالیں، یا پھر کسی پتیلی سے کسی گلاس یا کپ میں پانی نکالیں، یا پھر آپ لیڈل، یا پھر جو چائے کو جو نکالتے ہیں اس کو لوگ ڈفرینٹ نام لیتے ہیں، تو وہ اس والے ایکوپمنٹ، یا پھر اس کو کہتے ہیں لیڈ، اردو میں پوا کچھ لوگ بولتے ہیں. تو ڈفرینٹ آپ کے علاقے میں جو ورڈ بولتے ہیں، تو آپ اس والے اسپون کے تھرو کس طرح سے پانی انڈیلیں گے، ٹھیک ہے. اور ٹیٹرا پیک کا ڈبہ، ٹیٹرا پیک اسے کہتے ہیں، یہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ سے، نور پور کا ڈبہ یا ڈے فریش ملک کا ڈبہ، اس کو ہم ٹیٹرا پیک کہتے ہیں. اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک چھوٹے والے پیکٹس ہوتے ہیں جس کو ہم کٹنگ کر کے اس میں سے دودھ نکالتے ہیں، اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کیپ ہوتا ہے، جو بڑا ڈبہ ہوتا ہے، کیپ کھول کے پھر اس کی پیکنگ کو پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں سے دودھ نکالا جاتا ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے ہم کس طرح سے سامان، کوئی بھی چاہے لکوڈ ہو یا پھر کوئی کری ٹائپ کا ہو، تو اس کو کس طرح سے آپ نکالیں گے، ٹھیک ہے. تو آج ہم آپ کو اس کی ٹیکنیکس آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے آپ جگ سے جو ہے پانی کس طرح سے آپ گلاس میں انڈیلیں گے. ہمیشہ جگ کو آپ نے اس ہاتھ میں رکھنا ہے جس ہاتھ سے آپ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، اور اس ہاتھ میں آپ کے کافی زیادہ طاقت ہو، اس ہاتھ سے آپ نے جگ کو گرپ کرنا ہے اور اٹھانا ہے. اور بالکل گلاس کے ساتھ آپ جگ کے منہ کو ملا دیجیے، اور ملانے کے بعد پھر تھوڑا سا جگ کو اونچا کر کے ہلکا سا آپ نے اس میں چھکانا ہے جو آپ کا گلاس ہو. اور جب آپ پانی انڈیل رہے ہوں گے تو پانی کی ایک وائس ہوتی ہے، اس آواز کو غور سے سننا ہے کہ جب ہاف ہوتا ہے تو وہ کتنا، کیسی وائس دیتا ہے، اور فل آنے پر وہ کس ٹائپ کی وائس دے رہا ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ پر آپ اس کو روک لیں گے. پلس یہ کہ آپ ہلکا سا گلاس کی سطح کے اوپر اپنی ہاتھ کی فنگر بھی رکھ سکتے ہیں. جس ہاتھ سے آپ نے گلاس کو پکڑا ہوا ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا گلاس بھر رہا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ کہ اگر پانی بالکل ٹھنڈا ہے تو گلاس کی سطح ٹھنڈی ہوتی چلی جائے گی، اور اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ گلاس بھرنے والا ہے. ایک اور پوائنٹ یہ کہ گرم چیزیں بھی اگر آپ انڈیل رہے ہوتے ہیں تو اس سے برتن گرم ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ برتن میں پانی یا چائے فل ہو رہی ہے. اور آپ کو اس کی ہیٹ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب چائے کا کپ فل ہونے والا ہے، اور آپ اس کو روک دیں. اگر آپ لیڈل کے تھرو چائے کپ میں نکال رہے ہیں تو لیڈل کو اچھی طرح سے آپ نے چائے سے فل کر لینا ہے. سیم وہی پروسیس آپ نے کرنا ہوگا کہ چائے کے کپ کو اور لیڈل کو دونوں آپ نے دونوں کے منہ کو ایک ساتھ ملا دینا ہے. پھر لیڈر کو تھوڑا سا آپ اونچا کریں گے تاکہ یہ کپ کے اوپر تھوڑا سا اونچا ہو جائے، پھر بہت احتیاط سے اسے انڈیل دیں گے. اس طرح مکمل طور پر چائے جو ہے وہ آپ کے کپ میں آ جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتنے لیٹر بھر کے کپ میں ڈالیں گے تو کپ فل ہوگا. تو ایک آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے
آپ نے لیڈل کو فل کیا اور ایک بار اس کو اڈیل دیا، آپ چیک کریں کہ کتنا کپ فل ہوا ہے، اور دوبارہ بھی آپ نے دوبارہ لیڈل کو فل کر کے اس میں اگین فل کیا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 لیڈل سے فل ہوتا ہے یا 3 لیڈل سے فل ہوتا ہے، آپ کے کپ میں کتنی کوانٹٹی چاہیے چائے کی کہ جس سے یہ کپ فل ہو جائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کبھی بھی بالکل اوپر تک فل کر کے کوئی بھی چائے، دودھ یا جوس نہیں دیں گے۔ آدھے انچ کا آپ نے اس کو خالی رکھنا ہے، تاکہ جب کسی بھی چیز کو گرپ کر کے آپ اٹھا کر لے جائیں تو وہ جو ہے چھلک کے باہر نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب کبھی بھی آپ کوئی بھی چائے یا پھر آپ کوئی بھی جوس وغیرہ سرو کر رہے ہوں تو اس کو بھرنے کے بعد گلاس کے نیچے والے حصے کو صاف کر لیجیے گا، اور پھر اسے کسی ٹرے میں رکھیں، یا پھر آپ جو کوئی ایسی پلیٹ ہو یا چھوٹا ٹرے ہو جس میں آپ رکھ کر لے جائیں گے، اس میں اس کو صاف صاف سے رکھ کے پھر لے جا کے اس کو آپ سرو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کا امپریشن بہت اچھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹیٹرا پیک کا کوئی بھی ڈبہ ہو۔ اب چھوٹا ڈبہ تو بہت آسانی سے آپ اس کی آگے کی نوک کو اوپر کر کے ہلکا سا اس کو کینچی سے کٹنگ کر کے آپ پھر اس میں کپ میں آرام سے دودھ اڈیل سکتے ہیں۔ لیکن جو 1 لیٹر والا ہوتا ہے، اس کے کیپ کو کھولنے کے بعد اس پہ ایک باریک سی جو ہے پٹی سی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے انگلی میں پھنسانا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ڈبے کو اس طرح آپ نے گرپ کرنا ہے کہ اس میں کا دودھ بھی باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر آپ نے بہت سختی سے پکڑا اور پھر کھینچتے ہوئے ایسا ہوگا کہ اندر کا دودھ جو ہے وہ باہر نکل جائے گا۔ تو آپ نے آرام سے اس کی جو ہے پیکنگ کی جو ایک باریک سی پٹی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے کھینچنا ہے، اس طرح اس کے اوپر کی جو ہے پیکنگ اوپن ہو جائے گی۔ پھر آپ نے بہت احتیاط سے ڈبے کو گرپ کرنا ہے، اگین سیم پروسیس کیجیے گا کہ اس کے اوپر والے جو منہ ہے اس کو آپ نے گلاس کے ساتھ ملایا، پھر تھوڑا سا ڈبے کو اونچا کر کے اوپر کی جانب لا کے آپ نے پھر اس کو کپ کے اندر جھکا دیا، تو اس میں سے دودھ نکل آئے گا، یا کسی پتیلی میں ڈال دیا۔ تو اس طرح آپ بہت آسانی سے چیزوں کو پور کرنا سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس انداز سے آپ چاہے پتیلی سے بھی آپ کسی کپ میں یا کسی گلاس میں چائے یا دودھ انڈیل رہے ہیں، تو آپ جہاں سے اس کا منہ کپ کے ساتھ ملائیں گے اس کی اپوزٹ سائڈ سے آپ نے اس کو گرپ کرنا ہے، یعنی جس سائڈ سے آپ اس کو کپ کے اوپر رکھیں گے دوسری سائڈ سے آپ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ کے دونوں کو منہ کو ملائیں گے، کپ اور پتیلی کے، پھر تھوڑا سا پتیلی کو اوپر کی طرف لائیں گے اور آرام سے اس میں آپ نے انڈیل دینا ہے چائے کو یا پھر پانی کو۔ اس طرح بہت آسانی سے آپ پتیلی سے بھی پانی انڈیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پہلے ٹھنڈے پانی کے ساتھ پریکٹس کیجئے، اسی طرح پانی کی، چاہے وہ آپ جگ کے تھرو ہو، پتیلی کے تھرو ہو، ٹیٹرا پیک کے ڈبے کے تھرو ہو، کسی بھی چیز کے تھرو آپ نے پورنگ کرنی ہو تو اس کو ضرور آپ نے پرفارم کرنا ہے، تاکہ آپ کسی کو بھی آسانی سے کوئی چیز بھی سرو کریں۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو کچھ جو کے دلیے کے بینیفٹس بتاتی چلوں، یعنی اس کو تلبینہ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ ضرور بنایا جاتا تھا جب کوئی بیمار بھی ہوتے تھے کسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ تو آج کل تو ہم سب کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا ڈیلی انٹیک کرنا چاہیے، کم از کم مارننگ میں تو آپ نے آغاز اسی سے کرنا ہے، یعنی نبیذ آپ نے استعمال کی، اس کے کوئی 1 آدھ گھنٹے کے بعد آپ نے جو کا دلیہ یعنی تلبینہ کا استعمال کیا، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ اوور نائٹ جو کا دلیہ بھگو کر رکھ دیجیے گا، جتنا آپ کی فیملی کے اکارڈنگ اس کے حساب سے آپ اوور نائٹ اسے مٹی کے گلاس میں یا مٹی کی ہانڈی میں دھو کے بھگو کر رکھیں۔ دھونے کا طریقہ لاسٹ کلاس میں نے آپ کو بتا دیا تھا، جیسے آپ چاول، چنے سب کو اسی طرح سے واش کریں گے، کمپلیٹ طریقہ میں نے بتا دیا ہے۔
تو اب آپ جو ہے جو کے دلیے کو دھو کے بھگو کر رکھیے گا. اب آپ چونکہ میرے ساتھ اس کو شام میں بنائیں گے تو آپ صبح سویرے اس کو دھو کے بھگو کر رکھ دیجیے گا تاکہ ہم شام کی کلاس میں اس کو جو ہے تیار کریں گے, پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے بادام, پستہ, کشمش, آپ کے پاس اخروٹ جو کچھ بھی ہو تو وہ تمام ڈرائی فروٹس آپ لے لیں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو مزید مینشن کروں گی کہ وہ سب بھی آپ ڈال سکتے ہیں. فی الحال صرف ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس الائچی پاؤڈر ہو تو الائچی پاؤڈر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور روح کیوڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وداؤٹ اینی ایسنس آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کو بہت زیادہ ہیلدی کھانا ہے تو آپ اس میں گڑ سے بنائیں گے. ٹھیک ہے. اگر تھوڑا بہت ایسے ہی رکھنا ہے تو اس میں چینی ملائیں گے کیونکہ چینی نقصان دہ ہے, اور اگر اس سے بھی زیادہ بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے شہد کے ساتھ بنائیں. جو کا دلیا دنیا کی وہ خاص چیز ہے جس میں پینتھیٹینک ایسڈ ہوتا ہے. یہ وہ ایسڈ ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے اندر خود موجود ہوتا ہے. اس پینٹاتھینک ایسڈ کی وجہ سے ہمارے بال جو ہیں وہ بالکل بلیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگوں کے بال قبل از وقت وائٹ ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے بال جو ہیں وہ بچپن سے ہی خراب ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنے بالوں کو بہت زیادہ بہتر بنانا ہے تو آپ ڈیلی جو کے دلیے کا استعمال کریں. اس سے جن کے بال یعنی وائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر بلیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں اللہ تعالی کی خاص حکمت ہے, اور جن کو بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے, تھکن ہوتی ہے, وہ بھی اس کا استعمال کریں تو ان کی تھکن اور کمزوری دور ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے بالکل یہی ہے کہ آپ اس کو ڈیلی استعمال کریں. آپ کے والدین میں سے کوئی ایسے ہیں جن کو دل کی کمزوری ہے, بلڈ پریشر, شوگر وغیرہ ہے, تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہ تمام چیزیں آپ لوگ پہلے سے پرفارم کر کے رکھیے گا تو ہم اس کی جو ہے تیاری کریں گے انشاءاللہ.